میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں, آپ کے مینیجر ہیں, انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا. سنیں میرے سے پوری سنیں, سچ بولیں, سچ سننے کی ہمت پیدا کریں, سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. سنیں سچ بولنے دیں. آپ سیدھی سنتے ہوتے ہیں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ سن رہے تھے سارا کچھ. آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں. میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں. اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں بڑا ڈیجیٹل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا ہے, اگر سب سے پہلا انٹرویو اردو پوائنٹ, ٹھیک ہے, اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں مجھے اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے, سنیں پہلے بات پوری کرنے دیں, اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے تو باقی یوٹیوبر تو پھر شے ہی کوئی نہیں نا. نہیں ایسا بات ہے, پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ آپ نے ثبوت دیا, سوال گندم جواب ہے. کیسے سوال گندم؟ آپ کی ٹیم مجھے اینٹی عمران خان سوال کو فیڈ کر رہی ہے اور جب میں انکار کر دیتا ہوں تو میری پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ سرکار. ہاں میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر میں نے اللہ کو جانتے نہیں ہے, میں نے اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بالکل بتائیں جی, میں نے جھوٹ بولا, فیصد رزلٹ آپ نے غلط نکالا, ایسا نہیں, میں نے جھوٹ بولا ہے سرکار. مجھے کوسچن آپ کی موجودگی میں فیڈ کروایا گیا کہ نہیں؟ ایک منٹ, آپ کی ان سے بات ہو رہی تھی, سنیں, اور سرکار کوسچن فیڈ کروایا گیا, بات کر لی نا, کوسچن فیڈ کروایا گیا. سرکار آپ غلط رنگ دے رہے ہیں اس طرح. یہ کیسے غلط رنگ ہے؟ نہیں نا, یہ کیا سرکار, ایک منٹ, یہ تو میں پہلے کوسچن پہ پھنس گیا, ورنہ پتہ نہیں اور کتنے سوال آنے تھے اینٹی عمران خان میرے پاس. ایک منٹ, یہ تو زیادتی کی آپ کی ٹیم نے میرے ساتھ. آپ بات کر لیں پھر میں جواب دیں. چلیں آپ. ہاں جی, دیکھیں ان کے ساتھ جو ڈسکشن آپ کی ہو رہی تھی میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, سن رہے تھے آپ. یہاں سے بات سٹارٹ نہیں ہوئی, بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی, پوری کر لیں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی 6-7 سوال آپ کے پاس مذہبی سوالات موجود ہیں, اور اس کے بعد پھر میں سیاست پہ بھی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. نہیں, ٹھیک ہے, اچھا نہیں سرکار بات ہو رہی تھی, میں انہوں نے کہا آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. سیاست پہ بعد میں آیا جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا کوسچن فیڈ کرا سکتے ہو تو پھر سیاست کیوں نہیں کرنی؟ نہیں یہ بات نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد آپ آئے, آپ نے فون پکڑا. سرکار ایک منٹ رک جائے میری بات. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کرنے ہیں, پری جیل معاملات ڈسکس نہیں کرنے. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر اختلاف شروع ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ قدغن نہ لگائیں, میں پری جیل بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں, اس کو آپ نہ اکھاڑیں, اور اگر آپ اکھاڑتے ہیں تو پھر آپ پری جیل جائیں گے اور مذہبی سوالات کریں گے تو اس میں پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. جناب میں دیکھ رہا تھا, آپ اگر اس کو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے نا, آپ یہیں پر بیٹھے تھے جب نہیں یہاں پہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ آپ پبلک کر دیں. اس کیمرے میں نہیں ریکارڈنگ ہوتی, وہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری علادہ سے بیٹھے کہ یہاں تو ہم بیٹھتے نہیں, صرف اتوار والے دن کھلتی ہے. پھر آپ نے جب وہ سرکار ثبوت تو میں مانگنے لگا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے. میں جیتا جاگتا ثبوت بیٹھا ہوں جس کو آپ کی ٹیم اینٹی عمران خان. نہیں اینٹی عمران خان نہیں سرکار, اینٹی قبر پرستی. جب آپ نے تصحیح کرنی ہے نا, آپ نے مجھے قبر پرستی بات, جب آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات, اور آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں, جو میں نے میری بات سن لیں, میں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی, ابھی پوری بات نہیں ہوئی. اور سرکار یہ ہوئی تھی بات, ٹھیک ہے جی, میں نے ساری سن رہا تھا. میں نے کوسچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوسچن بھی ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس انہوں نے کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے, میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ. پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی, اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں. نہیں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں, میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے, مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے, میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس آپ مان جائیں, آپ اس کی اجازت کے بغیر, یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں, پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی, آپ مان جائیں, یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے, یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا, ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا, کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں
یہ آپ کی میرے سے بات ہو رہی ہے, آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے, اب سنیں. او سر یہ چلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے, اب ہم اس سے آگے چلیں, بات اب اور طرف چلے گی. دیکھیں ذیشان بھائی, نہیں سنیں, اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں, سن لیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی, جب آپ میری کال پہ بات ہوئی کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں, کیوں نہ کروں میں, یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے, پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے, ایک منٹ, مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز, میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ, میری ڈسکشن نہیں تھی, یہ کیا تھا, مجھے کال آئی, اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سن, کیا مجھے کال آئی, کی کال آئی, آپ سنیں تو صحیح پوری, پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈریں, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوسچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی, فیڈ ہوا, سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے, فیڈ ہوا, آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار, آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, ہاں پولیٹیکل, ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں, اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں, آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے سرکار, ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے, وہ پوسٹ جیل ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ, ریحان طارق کی ابھی والی ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے, اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ سٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے, میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات, میں نے ان کو دیے سوالات, انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے, میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے سے. میرے خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوسچن فیڈ نہ کریں. اندازہ کریں. اب ہم آگے چلیں. مجھے بتا نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے, ختم ہوگی پوڈ کاسٹ, نہیں ختم نہیں ہوئی, ختم ہوگی. اوہ نہیں سرکار, او میرے بھائی, میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوسچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے. سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں چھڑوایا, اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا, اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے اس سے پہلے نہیں تھا, ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, ایسے ہی ہوا. ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے, اور اس کی پرانی, یار میری بات سن لینا, اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے, پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. او پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا. کیا چیز آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا, جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت, جیل میں تو وہ, اوہو جیل میں تو وہی ہے نا, انہی کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے نا. شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میری ڈسکشن خان صاحب سے متعلق ہوئی, بھٹی صاحب کے ساتھ خان صاحب کے متعلق ٹاپک. وائنڈ اپ کر دیں, پھر ہم آگے چلیں, آگے بڑے سوالات ہیں, بڑے مزہ آئے گا. وہ سوال کریں گے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے بیل بھی اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی, میرا نظراتی کونسل کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے محسن اختر کیانی صاحب کو کہہ کے اڑایا. یہ آپ نے جو اتنی ساری ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری پوری بات سنی تھی, میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا بس ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں اب سمجھا جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی. نہیں ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا یہ سچ ہے یار, سارے سچے ہیں. یہ تو سارے کے ساتھ سچے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹاپک ہے نا خان صاحب کا اپنی وائف کے ساتھ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا, اس کو میں 20 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں تھا چھپا ہوا جو آپ سے ہم نے کروانا تھا. میں نے تو اس سے اگلی بار ڈسکس کی ہوئی ہے 2018 میں. تو پھر اب دوبارہ کیوں کروانا تھا سرکار؟ ننگے پاؤں جب یہ وہ دوبارہ اس لیے کہ آپ پری جیل جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ پری جیل جائیں گے تو یہ سارے کیس کھلیں گے. ابھی تو اس نے یہ سوال آپ کو شاید نہیں بتایا کہ ننگے پاؤں جو مدینہ شریف پھرے
مجھے اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, میں وہ لینا نہیں چاہ رہا. ہاں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور بھی بتایا سرکار پری جیل جب معاملات آپ لے کر گئے تو انہوں نے کہا پری جیل جائیں گے. سرکار میری بات مکمل آگے چلتے ہیں, یہ اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے, آپ مانیں گے نہیں, میں ثبوت بیٹھا ہوں. سرکار رک جائے, ثبوت آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پری جیل پہ آپ جا رہے تھے ایک 1.5 سال پرانی پوڈ کاسٹ کے اوپر, تو اس میں پری جیل میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا, آپ کہتے ہیں تو میں حلف دے دیتا ہوں. آپ نے کہا میں حلف دے دوں, آپ نے میں حلف دے دوں, سرکار میں حلف دے دوں کہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا, میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا ہے کہ میں انجینئر صاحب کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خان صاحب کے بارے میں پہلے کی بھی ہیں, میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. ہاں, کب؟ جب آپ نے مجھے یہ کوسچن فیڈ کیا. نہیں, میں نے کوئی نہیں فیڈ کیا آپ کو. اچھا سنیں, اب مجھے فیڈ کرنے کی ضرورت ہے, میں تو وہ بانگے دول اس وقت بیٹھے تھے نا. ایک منٹ, اب رک جائے, جی صاحب آپ پوری بات کرنی ہے. سید صاحب آپ بیٹھے تھے, سنیں اب میں بول رہا ہوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے. آپ بیٹھے تھے, آپ نے پھر جب میں نے کہا نا, میں نے کہا جی انج کنج کہ اے پوچھنا ہے تو پچھلے سٹیٹمنٹ نہیں جے پوچھنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سے فون لے لیا, آپ نے مجھے کہا یار میری بات تو مکمل ہونے دینا. یہی بات کر رہا ہوں نا سر, یہ بات تو مکمل ہونے چلے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں جب میں اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت جبکہ فیض حمید کا سیم پیج خان صاحب کے ساتھ تھا, اتنا مضبوط شکنجا تھا, میں اس وقت بھی نقد کرتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی سوال فیڈ کروانے کی جس کے اوپر میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں. کیوں سوال فیڈ کروانا تھا؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے پری جیل معاملات ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اگر پری جیل آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر آپ مذہب میں یہ سوال بھی ڈالیں. یہ انہوں نے آپ کو سجیشن کے طور پر کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے نا. ہمارے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز قابل احترام ہیں, بس مہربانی کریں کہ مذہب کو الگ رکھیں. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, اپنی سیاست میں لطف فرائی نہ کریں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں گا. ایک تو وہ بھائی پچھلے جو بتا کر گئے کہ انڈیا کی جنگ, ان کو چھوڑ دیں. سنیں اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے نا, اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے. مبینہ, میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ, لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے. نہیں سرکار, نہیں, اس سے آگے نکل نہیں نہ سکتے. آپ اس میں کیا نہیں سرکار, اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, اور مجھے یقین آیا جب مجھے کوسچن فیڈ کیا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ دلیل ہے اس کی, آپ نے اس کا جواب دیا. اللہ کے بندے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے, ایک منٹ, میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ایک منٹ رک جائیں, پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں, اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. میں آپ سے تو نہیں نہ سیکھوں گا, میں نے تو سچ بولا ہے, دین تو سکھاؤں گا نا کہ اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں. میں نے تو سچ بولا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. سچ کیا بولا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے تکلیف کاٹی, میں نے تکلیف کاٹی. میں کہہ رہا ہوں, میں خوش ہوں کہ آپ باہر نکلے, شکر ہے کوئی باہر نکلا, شکر ہے کوئی تو باہر نکلا. آپ نے ایک کوسچن قبر پہ سجدہ کرنے والا, اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی, میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی, محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا, میری لائف کو ونریبل کرنا, اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گیا ہوں, مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا کس نے مشورہ دیا؟ نہیں, آپ اس کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ ڈرامہ بازی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے دیا نا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں, میں نے کہا کیوں معاف کرتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف مت کرنا, تو میں آپ کی اس تمام جو آپ نے یہ سزا کاٹی, جبر کاٹا, میں اس کو ڈرامے بازی سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ, آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی, آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی میری. سرکار آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پوری لائن بولی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, لوگ نہیں, آپ نے کہا میں بھی مان گیا ہوں. اب میں تو اب مانا, میں تو اب مانا. نہیں, آپ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری باتیں مان گئے. سنیں سنیں, کیسے کہتا ہوں یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکار اسی قسم کی فوٹو کاپیاں ہیں, یہ ایسے جو لوگ پیش کرتے ہیں عدالت میں, جو ہمارے 6 گھنٹے بھی نہیں ختم ہو سکتے. اور سرکار دلیل پیش کریں, دلیل پیش کر دی, ثبوت پیش کر دیا, آپ نے نہیں مانا, لوگ نہیں مانیں گے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں سرکار, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ایک اس سوال کے اوپر کہ جی وہ 295C سب کا سب ڈرامہ تھا میرے اوپر. میں نے تو نہیں کہا. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا میں نے مانتا ہوں. ہاں سن لیں, میں نے کہا میں مانتا ہوں باہر نکلنا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا.
میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے 103 دن جو وہاں پہ اذیت کے گزارے اور آپ کے پیچھے بچوں نے جو اذیت کے گزارے ان کے لیے تو آپ تقریباً ختم ہو چکے تھے. آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا, آپ ختم ہو گیا کہ میرا اندر جانا ڈرامہ نہیں تھا, باہر نکلنا ڈرامہ ہے. باہر نکلنا جو ڈرامہ ہے, یعنی محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ معطل کرو فیصلہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا, جب پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹرن کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرن تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کھڑی کی. او یار سوال کیا ہے اور رزلٹ آپ کیا نکال رہے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں, تیری پھوپھی بھی ناز کی تھی, اس سے مطلب یہ رزلٹ نکل آتا ہے. اللہ کے بندے, آپ دلیل, آپ کورٹ میں بیٹھے, آپ دلیل, آپ کورٹ میں جائیں نا, وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب جو آپ ذرا دلیل پیش کریں کہ میرے باہر نکلنے کی, یہ اب جو پھپھو والی آپ نے بات کی نا, یہ آپ نے ایک یاد رکھنی ہے. آپ ادھر ہی رک جائیں, یہ آپ نے پھپھو والی یاد ایویڈنس دیں مجھے, آپ ایویڈنس دیں, آپ کے پاس کون سا ریٹن میں ایویڈنس موجود ہے؟ میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. میڈیا کے اوپر لوگ یہ نہیں کہہ رہے. یار لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار, لوگ تو کہتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. پوری سنیں پھر آگے چلیں گے, ورنہ اگر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں. کہ ہماری پوڈ کاسٹ رک گئی, ختم ہو گئی. سرکار ختم نہیں ہوئی, میں بیٹھا ہوں, میں پوری رات بیٹھوں گا, میں 6 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیتا ہوں. اب 2 منٹ آپ نے میری سننی ہے, میرے سامنے وہ ثبوت لانا ہے, ریٹن ثبوت. اب 2 منٹ میری سن لیں. اجی میں سن لیتا ہوں, لائے ریٹن ثبوت کے جی, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, ذرا مجھے بھی پتہ چلے, مجھے تو آج تک نہیں پتا. سن لینا, میں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر, اب یہ سن لینا, آپ نے دوبارہ نہیں پوچھنا, لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا تاکہ آپ اینٹی عمران خان بیانیہ کریٹ کر سکیں. سن لینا, اب پھر جذباتی ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں ہوا, میں اس کو ڈینائی کروں گا. صبر تو کر لیں, آرام سے ڈینائی کریں. ڈینائی آپ نے کر دیا, آپ نے کہا جی ڈینائی کر دیا. اب پوری بات سن لیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا کیونکہ باہر آ کر آپ اینٹی عمران خان بیانیہ چلائیں گے. میں نے کہا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا. کہا میں نے کہ نہیں کہا, میں نے کہا جی مجھے, آپ نے کہا آپ کو یقین تھا, میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں یقین تھا. آپ نے کہا جی کیوں یقین آیا, میں نے کہا کیونکہ آپ کی ٹیم نے اینٹی عمران خان کوسچن مجھے فیڈ کرایا, تو اب مجھے شک پڑنے لگ گیا یار سچے تھے نہیں سارے کدھر. اچھا شک پڑا, شک پڑ گیا مجھے. یہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کوسچن نہیں ہوگا, آپ میرے پاس وہ ثبوت لے کے آئیں گے جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے نکالا ہے. میں کیوں ثابت کروں گا, مجھے تو شک پڑا ہے. شک پڑا تو اپنا شک دور کر لیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ کیا, نہ مجھے کوئی ایجنڈا فیڈ کیا. میں تو ایجنڈا یہ اس وقت نہیں لے رہا تھا جب فیض حمید کا اتنا قبضہ تھا یہاں پہ, سیم پیج چل رہا تھا, اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پولیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں, خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں, کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا, اب میں نے کیوں لینا ہے بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے, جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, اگلی بات ہی نہیں کی. یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہو جائیں گے مذہبی پیشوا کے اوپر. تھریٹ ہوتا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. سرکار خدا کے لیے میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے, یہ تھریٹ ہوتا ہے. اور سرکار یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ میرے لاکھوں وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے میرے اوپر یہ کر دیا, ہم ونریبل. تو یہ تھریٹ ہوتا ہے. او نہیں سرکار, لیگلی یہ تھریٹ ہوتا ہے. او سرکار ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو آج تک صرف مارے کھائی ہیں, میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ لیٹ ناٹ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. میں نے ایک کوسچن فیڈ کرایا گیا, میں نے سامنے رکھ دیا. آپ کوئی ثبوت لے کے آئے ہوں گے, آپ نے بھی اسی طریقے سے جس طرح جنہوں 4-5 صحافیوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے بھی ایک ثاقب بشیر کی جو ہے وہ ایک ہلدی کے اوپر اتنی بڑی پنساری کی دکان کھڑی کر دی, تو آپ نے بھی ایک بات کو پکڑ کے اتنا بڑا دلیل آپ نے کھڑی کر دی. میں اس کو وائنڈ اپ کروں. وائنڈ اپ کہاں سے ہونے, آپ نے اتنا وائنڈ اپ میں اس کو ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلیل کو نہیں مانتے لوگوں کی, ٹھیک ہے. وہ دلیل کون سی دی ہے بھائی؟ لوگوں کی دلیل جو دے رہا ہوں. لوگوں کی دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگوں کی دلیل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے اوپر بات ہوگی, لوگوں کا کہنا دلیل ہے, تو لوگ کہاں کے ہیں؟ سرکار ایک منٹ, پاکستان کے ہی ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے باہر کے تو نہیں ہیں نا. اور اسٹوڈنٹ بھی تو ہوں گے. پاکستان کے لوگ تو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو, میں مان لوں. بھائی کون مانتا ہے ان کو یہودی ایجنٹ؟ لوگ نہیں کہتے. تو نواز شریف کو بھی تو کہتے ہیں. ایک منٹ رک جا. میں نے ٹیسٹ لگایا, ادھر پہنچ گئے, مجھے پتا چل گیا کہ آپ پہنچنا چاہیے. اسی کے اوپر کھیلیں. مجھے بتا, کھیلنا نہیں سرکار, کھیلیں گے. آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اوہ ایک منٹ, آپ نے بھی کہا تھا بعد ہم اس سے کھیلیں گے. ہاں آپ مجھے پچ تبدیل کر کے نا پھنسے ہوئے ہیں, بعد ہم نے کھیلنا ہے اسے. دیکھا نا, ہاں ادھر آگے نا, یہ کھیلنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ کھیلنے کا لفظ ادھر ہی رک یہ بڑا نارمل ہے. سرکار ایک منٹ,
क्या मैं आप मेरी पिच पे नहीं खेलना चाहते, आप मुझे अपनी पिच पे लेकर जाना चाहते हैं। क्या मैं लोगों के कहने पे खान साहब को यहूदी एजेंट मान लूं? आपकी पिच के ऊपर आना ही नहीं चाहता। एक मिनट, क्या मैं यहूदी एजेंट मान लूं उनको? मैं आपकी पिच के ऊपर आना ही नहीं नहीं, चाहता। पिच की बात ही नहीं है। अब अगली बात सुने, ये पिच है। जब मौलाना फजल रहमान ने यहूदी एजेंट कहा, मैं वाहिद मजहबी प्लेटफॉर्म से बात करने वाला था कि ये आप गलत बात कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त किया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, आई एडमायर इट। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर अवाम के कहने पे जाएं, लाखों मानने वाले हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, और वो उस वक्त वनरेबल कर रहे थे खान साहब को ये कह के, और कह रहे थे दलील मैं खुद हूं, मुझसे बड़ी कौन सी दलील है? तो क्या मैं खान साहब को यहूदी एजेंट मान लेता? और सबूत में डॉक्टर इसरार साहब की 1996 की वो वीडियो भी पेश कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे हमारा बच्चा अगवा हो गया, उस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथों रिश्ता कर लिया। डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब की असेसमेंट थी, ये उनकी असेसमेंट थी, हम इसके साथ एग्री नहीं करते। लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोग ये जब कह रहे थे, तो क्या हम उनके कहने पे मान लेते? तो इस तरीके से फिर मैं जवाब दूंगा। इस तरीके से अगर लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो उसको आप ना माने जब तक आपके पास सबूत नहीं है। मैं सबूत के बगैर नहीं। अब जब मैं वाइंड अप कर रहा था कि मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं और आपने उसको कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे हो गया ना कि मैंने आपके सामने चीज रखी, आपने कहा ऐसा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन फीड किया गया, ये मान लिया गया कि क्वेश्चन हुआ, तनाजर आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, तो टॉपिक खत्म हो गया ना। यानी तो मैं तो 10 मिनट पहले इससे आगे जा रहा था, आपने कहा नहीं इसी पे फंसे। नहीं, मैं इसलिए कि आपने कहा, मैंने कहा कुछ सबूत, आपने कहा मेरे हाथ सबूत आ गया, तो मैंने कहा कि लोगों की दलील के ऊपर चले, ठीक है, आगे चलते हैं।